آؤ میں آپ کو بتاؤں غریب نواز نے اسلام بھارت میں کس طرح پھیلایا ہے۔ ایک غریب کسان تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا میں ایک غریب کسان ہوں، دہلی میں آپ کا ایک مرید ہے قطب الدین بختیار کاکی، اس کا ایک مرید ہے التمش بادشاہ جو دہلی کا اس وقت بادشاہ تھا، اس نے مجھ پر ٹیکس لگایا ہے اور ٹیکس کچھ زیادہ لگایا ہے، میں کسان ہوں، غریب ہوں، لہٰذا اب میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ٹیکس بھر سکوں۔ میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت غریب نواز اس کسان کو لے کر دلی تک کا سفر کرتے ہیں، جو ہی دلی کے گیٹ پر پہنچتے ہیں تو قطب الدین کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، پورے شہر کے لوگ اور قطب الدین ساتھ میں وہ بادشاہ التمش بھی حاضر ہوا ان کے استقبال کے لیے۔ آقا غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قطب الدین کہ سرکار آپ نے کیوں زحمت کیے، آپ آنے سے پہلے کم سے کم خبر تو کر دیتے کہ ہم آپ کے پاس خود ہی آ جاتے یا آپ کے آنے کی بندوبست کر دیتے، آپ کے لیے استقبال کا ذریعہ اور تمام تیاریاں کر لیتے۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں قطب الدین تمہارا مرید ہے دہلی کا جو بادشاہ، یہ کسان ہے، اس پر ٹیکس زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ٹیکس کم کر دیا جائے۔ قطب الدین عرض کرتے ہیں آقا صرف آپ ایک خط روانہ کر دیتے، اپنا نام لکھ کے خالی بھیج دیتے تو قطب الدین کی کیا مجال کہ آپ کے حکم سے آگے بڑھتا، اس کسان کے ٹیکس کو معاف کر دیا جاتا، اس کا کام بن جاتا، بلکہ آپ کا حکم پاتے کچھ زمین اس کو وقف کر دی جاتی، اس کو دے دی جاتی، آپ صرف خط لکھ کر بھیج دیتے۔ اتنا طویل سفر کر کے آپ زحمت کیوں کیے؟ میرے غریب نواز کے جواب کو سنو۔ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے قطب الدین اگر میں خط لکھ دیتا تو یقیناً اس غریب کا کام ہو جاتا، میرا نام ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میں چل کر اس لیے آیا ہوں کہ میرے چل کر اس غریب کے ساتھ میں آنے میں جو اس کے دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہوئی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے کیا دیے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کر، لوگوں کے دلوں پہ راج کر، لوگوں کے دلوں کو خوش کیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں صرف غریب نواز نے عمل کر کے نہیں دکھایا، ان کے ماننے والے بھی، ان کے مریدین کے اندر بھی یہ عمل موجود تھی۔ کس طرح؟ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک نوجوان عالم دین تھے جو غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے، کبھی جوتے سیدھی کر لیا کرتے تھے، کبھی نالے سیدھی کر لیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے نوجوان میں نے آپ کے لیے مکرانہ کی سرزمین کا انتخاب کیا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور دین اسلام سے لوگوں کو قریب کرنا ہے۔ میں وہاں پر جاؤں تو میں کس طریقے سے لوگوں کو قریب کروں دین کے؟ سوال کیے میں کس طریقے سے کوئی کام کروں کہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائے؟ بولے آپ نے وہاں جانا ہے، جا کر کوئی تقریر کوئی بات نہیں کرنی ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ بولے آپ نے اپنی عبادت وقت پر ادا کرنی ہے اور مکرانہ کے سرزمین پر سرحد پر سڑک کے پاس ایک کنواں ہے، اس کنویں سے لوگ پانی بھرتے ہیں اور اس کا پانی تہ میں ہے، کافی ڈیپ میں ہے، آپ نے اپنی عبادت کر کے وہاں جانا ہے اور لوگوں کو ڈول سے پانی بھر کر صرف دینا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو دل میں سوچتے، اور آج کا اگر دور ہوتا تو پیر سے فوراً سوال کر بیٹھتا مرید کہ یہ حمالی کرنے سے کون سا دین کی تبلیغ پھیلنے والی ہے، کہ ڈول رسی لے کر پانی بھر کے تو اس سے کون سا دین کا کام ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں دل میں سما لیجیے کہ ہماری نظریں جو دیکھتی ہے نا ولی کی نظریں اس سے آگے دیکھتی ہے۔ ہم جتنا دیکھ سکتے ہیں تو ہماری نظروں کی طاقت اتنی ہے، ولی کی نظروں کی طاقت اس سے بھی آگے ہے۔ ہم سامنے کا دیکھتے ہیں، ولی اس کے آگے کا دیکھتا ہے۔ لہذا مرید تھے اور اس وقت کے مرید تھے، حکم سراخوں پر چلے گئے اور آپ ایک ہی کام کرتے اپنی عبادت کرتے، عبادت کرنے کے بعد جاتے وہاں پر، وہاں ہجوم آتے، آپ خالی ڈول رسی سے پانی نکالتے اور ان کو ان کے ہانڈے میں ان کے مٹکے میں پانی دیتے۔ روزانہ آپ کا یہی کام، دوسرا کوئی کام نہیں۔
لوگوں میں چرچے ہونے لگے، لوگ سوچنے لگے کہ یہ بندہ ہے تو کون، یہ اتنا اچھا ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ روزانہ آتا ہے اور آنے کے بعد ہم سبوں کے لیے محنت کرتا ہے، پانی نکال کر ہمیں دیتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، کچھ مانگتا بھی نہیں، آخر یہ ہے تو کون اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ پانی بھر کے خواتین کے اندر چرچے ہونے لگے، ماؤں بہنوں کے اندر ڈسکشن ہونے لگے اور بات پوری پھیل گئی۔ اب لوگ زیادہ سے زیادہ اس کنویں پر آنے لگے، سب لوگوں نے ایک دن گھیر لیے، بولے آپ ہے کون اور آپ کو اس کام سے فائدہ کیا ہے، آپ کیوں ہماری مدد کرتے ہیں، آپ کو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجمیر کی سرزمین سے معین الدین چشتی نے بھیجا ہے۔ بولے اچھا کون معین الدین؟ اجمیر والے فقیر، وہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن کو ہم پسند نہیں کرتے گے، جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو نیا دین لے کر آیا ہے، جو اسلام نامی دین لے کر آیا ہے، ہم تو انہیں پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ بولے انہی کا حکم ہے، میں ان کا مرید ہوں، انہوں نے حکم دیا کہ مجھے یہاں آنا ہے، پانی نکالنا ہے، آپ لوگوں کو پانی بھر کے دینا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ بولے کوئی کام نہیں کرو گے؟ بولے نہیں کریں گے۔ سب نے مل کر کہا کہ جب وہ معین الدین جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، جب اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سارے لوگوں نے اس مرید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام قبول کر لیے۔ بتاؤ کس نے اسلام سے انہیں قریب کیا؟ اخلاق نے، بہترین کردار نے، انہوں نے دل پہ راج کیے، دل کو جیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے، آقا کریم کی رحمت جوش میں ہے۔ اما عائشہ سے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مانگو تم کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ بولے آقا جو مانگو گے وہ دو گے؟ بولے ہاں ضرور دوں گا۔ بولے ٹھیک ہے میں پہلے اپنے ابا حضور سے مشورہ کر لیتا ہوں، مجھے مانگنا کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ابا سے پوچھ کے آؤ۔ آئے وہ بکر صدیق کی بارگاہ میں، بولے کیا بیٹی؟ بولے آج آقا بہت خوش ہے، دریا رحمت جوش میں ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عائشہ جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو ابا حضور میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بتائیے کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ ارشاد فرماتے بیٹی آقا کے بارگاہ میں جاؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول ایک چیز مانگتی ہوں کہ جب آپ معراج کے رات اللہ سے ملاقات کیے، جب معراج کو گئے اور جب اللہ سے آپ ملاقات کیے جس وقت کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے کچھ راز کی باتیں آپ کو بتائیے، ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، انتخاب ہے تو کتنا نرالا۔ اما عائشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، بولے پوچھ لیا؟ بولے ہاں پوچھ لیا۔ بولے کیا مانگے؟ بولے میں یہ مانگتی ہوں، ابا حضور نے یہ کہا ہے کہ جو عرش پر آپ گئے اللہ سے ملاقات کیے، جو اللہ اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی بات ہوئی ہے، ان میں سے ایک راز کی بات بتا دیجئے۔ آقا مسکرانے لگے، انتخاب ہے تو کیسا ہے؟ جب راز بتا دیا تو پھر راز کہاں رہا؟ بولے اے عائشہ ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا، سنو اللہ نے جتنی بھی راز کی باتیں مجھے بتائی ان میں سے ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امتی میں سے کوئی بندہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو اگر جوڑ دے گا میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو میں اسے جنت کے نعمتیں اور بہاریں عطا کر دوں، میں اسے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اب عائشہ خوش ہوئی، مسکراتے ہوئے خوشی کے عالم میں ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کی کہ ابا حضور آقا نے یوں فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اما عائشہ مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، لیکن صدیق اکبر جب سنے تو رونے لگے، گر گرانے لگے۔ بولے ابا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ بولے بیٹی تو نے آقا کے فرمان کے صرف ایک پہلو کو سمجھی ہے، دوسرے پہلو کو نہیں سمجھی۔ آقا نے فرمایا جب کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو وہ انسان جنت میں جائے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے اگر کسی بندے کے دل کو کوئی توڑ دے دکھا دے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ نہ جانے انجانے میں کہیں کسی کا دل نہ میں توڑ بیٹھا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہ